أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں گے. یہ چھٹے رکوع کا آخری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو، قُلْتُمْ جب تم نے کہا اے بنی اسرائیل، یا موسیٰ کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. لن مستقبل میں نفی کی تاکید کے لیے ہے. لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر. فادع لنا، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے. ربک، اپنے رب سے. یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے. مما تنبت الارض، ان چیزوں سے. تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے. من بقلہا، جیسے کہ ترکاریاں. وقثائہا، اور کھیرا. وفومہا، اور لہسن یا گندم. وعدسہا، اور مسور. وبصلہا، اور پیاز. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی، کیا تم بدلے میں لیتے ہو وہ چیز. ہوا ادنا، جو ادنا ہے، جو حقیر ہے. بالذی، اس کے بدلے میں. ہوا خیر، جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا، تو اترو کسی شہر میں. فإن لکم، تو بے شک تمہارے لیے ہوگا. ما سألتم، وہاں پر وہ چیزیں جو تم نے مانگی. تمہارے لیے ہوگی وہ چیزیں. سألتم، جو تم نے مانگی. وضربت، اور ڈال دی گئی. علیہم الذلۃ، ان پر ذلت. والمسکنۃ، اور محتاجی. وباؤ، اور وہ لوٹے. یا وباؤ، اور وہ مستحق ہو گئے. بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے. ذالک بانہم، ذالک، یہ ذلت اور یہ غضب اور محتاجی. بانہم، اس وجہ سے ان پر چھا گئی. کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے. ویقتلون النبیین، اور وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے. بغیر الحق، ناحق، ظلماً. ذالک، یہ اس لیے. بما عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرتے تھے. محترم سامعین، اس واقعے کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے. پچھلی آیتوں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح نعمتیں کی اور انہوں نے کس طرح ناشکری کی اور نافرمانیاں کی. تو اس میں پچھلے واقعات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو ان کے ظلم سے نجات دی. اور پھر آگے وہ صحرائے سینا تک آ گئے، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا اور من و سلوہ کا اور ان کے لیے بادلوں کا اور روشنی کا انتظام کیا. تو یہ آج کی آیت کا تعلق بھی اسی وادی تیہ سے ہے اور صحرائے سینا سے ہے کہ وہاں پر بہت عرصہ تقریباً 40 سال یہ رہے تھے. تو وہاں پر ایک ہی قسم کا کھانے سے مراد من اور سلوہ ہے. یعنی وہ من اور سلوہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مفت میں آتا تھا، وہ کھانا کھاتے کھاتے وہ تھک چکے، اور اب ان کو وہی پرانی جو مصر میں وہ مختلف قسم کے غذائیں کھاتے تھے وہ ان کو یاد آنے لگیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. ایک کھانے سے مراد وہی من اور سلوہ ہے
کہ ہم بڑے عرصے سے یہ کا کر اب ان سے ہمارا جی بھر گیا ہے، پس اب ہمارے لیے دعا کرے کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہے، جو سبزیاں ہے، جو ترکاریاں ہے، جو کیرا ہے اور ککڑی ہے اور جو گندم ہے اور جو مسور ہے اور لہسن ہے اور پیاز ہے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ بقل سبزی کو کہتے ہیں، قصہ یہ ککڑی کو بھی کہتے ہیں اور کھیرے کو بھی کہتے ہیں، فوم یہ گندم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لہسن کے لیے عدس یہ مسور کو کہتے ہیں، اور بصل پیاز کو کہتے ہیں۔ یعنی ہماری زبان اب یہ چٹ پٹی کھانے یہ ان ہماری اب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں تم مانگتے ہو یہ تو ادنا چیزیں ہیں، یہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ جو تمہیں کھانا کھلا رہا ہے من اور سلوہ کا، وہ تو براہ راست اللہ کی طرف سے ہیں اور بغیر کسی محنت مشقت کے ہیں، تو اس پہ صبر کرو۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا اور مصر رہے کہ نہیں، ہمارا جی اب ان سے بھر چکا ہے، یہ ان کی ناشکری تھی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اچھا کسی شہر میں چلے جاؤ، یعنی اس صحرا میں تو ایسا ممکن نہیں ہے، کسی شہر میں جاؤ گے وہاں پر سیٹل ہو جاؤ گے تو پھر وہاں تم کاشتکاری کرو گے اور زمین میں ہل چلاؤ گے اور آبپاشی کرو گے، تو وہاں پر تمہیں یہ چیزیں ملے گی۔ تو اس طرح اللہ فرماتا ہے ان کے اپنے خواہش اور مطالبے کی وجہ سے وہ اعلیٰ چیز ان سے چھن گئی، اور یہ کاشتکاری میں اور ذلت اور محتاجی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے کہ کاشتکاری انتہائی مشقت والا کام ہے، اگرچہ فی نفسی ہی جائز ہے اور حدیث میں اس کی فضیلتیں بھی آئی ہے، لیکن باقی جو پیشے ہیں تجارت وغیرہ اور جہاد، ان کی بنسبت یہ کم تر پیشہ ہے، تو انہوں نے اعلیٰ چیز کو چھوڑا اور ادنا کو اختیار کیا، تو یہ ان کی ناشکری ہے جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی، ان کی ناشکری کی وجہ سے ان پر یہ ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے آخر ان چیزوں کا مطالبہ کیوں کیا؟ تو اللہ فرماتے یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنے نفع کے بجائے اپنے مضر اور نقصان دہ چیزوں کو مانگتا ہے۔ تو ان کی گناہوں اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے انہوں نے ایسے مطالبات کیے جس کی وجہ سے یہ خود ذلت اور خواری میں مبتلا ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 300 انبیاء کرام کو شہید کیا، اور وہ ناحق ظلماً ان کو قتل کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر آج کے مسلمان بھی اس طرح اللہ کی نافرمانی کرے اور ناشکری کرے تو وہ بھی اسی طرح ذلت اور محتاجی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جیسے آج کل مسلمان باوجود یہ کہ تعداد میں زیادہ ہے، لیکن جب اللہ کی آیتوں سے اور قرآن سے منہ پھیرا اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حدود سے تجاوز کیا، تو باوجود اتنی بڑی تعداد کے آج ذلت اور خواری ان کا مقدر بن گئی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے یہ واقعات اللہ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم ان سے سبق لیں اور عبرت حاصل کریں، اور جس قسم کی نافرمانی اور ناشکری میں وہ مبتلا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔